بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ وہ عظیم دریا ہے جہاں انسان نے پہلی بار زراعت، تحریر اور پہیہ ایجاد کیا، لیکن قدیم دنیا کی زندگی کا ذریعہ سمجھے جانے والا یہ دریا اب خود خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ دجلہ دریا کے آغاز تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ جہاں کچی سڑک ختم ہو جاتی ہے، ایک چھوٹا سا راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے، جس کی چوٹیاں انسان کی انگلیوں کے ناخن جیسی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ راستہ اور تنگ ہو جاتا ہے، جو بکریوں کی گزرگاہ ہے، اور ایک مقام پر چشموں کے قریب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی ندی جنم لے کر ایک وسیع سرنگ میں غائب ہو جاتی ہے۔ 1.5 کلومیٹر دور جب یہ ندی اپنا سر دوبارہ سرنگ سے باہر نکالتی ہے تو یہ دریا کا روپ دھار چکی ہوتی ہے۔ قدیم آشوری تہذیب میں مانا جاتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جسمانی اور روحانی دنیائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ 3000 سال قبل لشکر یہاں قربانی دیا کرتے تھے۔ ٹگلات پلیسر جو 1076 سے 1114 قبل از مسیح تک بادشاہ رہے کی نشانی اب بھی یہاں موجود ہے۔ اگرچہ وقت نے اس مجسمے کی اصلی حالت پر گہرا نشان چھوڑا ہے، لیکن یہ اب بھی شاہی انداز میں ان کی سلطنت کی جانب اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ دجلہ دریا کے آغاز کے مقام ترکی میں واقع ہے، جہاں سے یہ جنوب مشرق کی جانب بہتا ہے اور شمال مشرقی شام سے ہوتا ہوا موصل، تکرت اور سمارا کے بعد بغداد پہنچتا ہے۔ جنوبی عراق میں فرات سے مل کر یہ دونوں خلیج فارس میں گر جاتے ہیں۔ تقریباً 8000 سال قبل ہمارے آباء و اجداد جو شکار پر گزارا کرتے تھے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان آباد ہوئے اور انہوں نے زراعت کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو تہذیب کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ یہیں پہلی بار انسانی آبادی نے شہروں کا روپ دھارا اور پھر پہیہ اور تحریر ایجاد ہوئے۔ قانونی نام بادبان، شراب کشی اور محبت سے بھرپور گیتوں سمیت بہت کچھ پہلی بار ہوا۔ لیکن جدید عراق کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تنازع کے بیچ اس حقیقت کو بھلایا جا چکا ہے کہ دجلہ نے انسانی وراثت کو کس طرح محفوظ رکھا۔ سن 2021 میں ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ 10 ہفتوں تک دجلہ کے آغاز سے خلیج فارس تک 2000 کلومیٹر کا زمینی اور کشتی کے ذریعے سفر کیا۔ ایک مشیر نے بتایا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے بعد یہ سفر کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سفر کا مقصد اس دریا کی تاریخی اہمیت کا کھوج لگا کر اس کے کنارے آباد لوگوں کی زبانی اس کی کہانی سنانا تھا۔ جس دریا پر اس کمیونٹی کا انحصار ہے وہ اب خطرے میں ہے، لیکن آشور کے ماہرین آثار قدیمہ سے لے کر موصل کے آرٹسٹ تک سب ہی اس تہذیب کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں نے جانا کہ دجلہ کے محافظ ابھی ہمت ہارنے پر آمادہ نہیں اور تعمیر نو کے لیے کوشاں ہیں۔ اس دریا کے مستقبل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ عراق کے لوگوں کو امید رکھنی ہے، ہم سے پہلے لوگوں نے جو بھی کیا ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔